شیخ شاہ ابو الحسن خرقانی کے عظیم مرید، عظیم بادشاہ، صرف بادشاہ نہیں، مجاہد بھی ہے، غازی بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، ولی بھی ہے، اسے کہتے سلطان محمود غزنوی۔ حدیث شریف کے ایک عالم نے منبر سے تقریر کیا، کہا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ سلطان نے تقریر سنا، اسے شک ہو گیا، یار یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ عالم وارث ہوگا، جنگ ہم کرتے ہیں، جہاد ہم کرتے ہیں، تلوار ہم چلاتے، بھوکے ہم رہتے، میدان پہاڑ ریگستان پتھر کنکر ہم کھاتے ہیں، ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر قال قال کیل کال کرنے والا وارث کیسے ہو؟ نبیوں کا وارث ہونا ہے تو مجاہدین کو ہونا چاہیے۔ حضرت شک ہو گیا اس حدیث کے ٹکڑے پر، شیطان نے وسوسہ ڈالا، گمان یہ پیدا ہوا لگتا ہے مولویوں نے اپنے فضائل بیان کرنے کے لیے اس جملے کو گڑھ کر اسے حدیث بتا دیا ہے، اپنے من کی بات کی ظاہر نہیں کیا، دل کے اندر کھٹتے تھے۔ دوسرا عالم منبر پر آیا، اس نے ایک تقریر کیا، تقریر کے دوران ایک حدیث پڑھا، کہا شفاعتی لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي، میرے آقا فرماتے قیامت کے دن میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے۔ فرماتے نا اعلیٰ حضرت پیش حق مصدع شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، اس عطے دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ کیا کہنے؟ شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی۔ شفاعت آج بھی چالو ہے، من زار قبری وجبت لہو شفاعت، شفاعت آج بھی چالو ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ جہاں بھی ہو دنیا کے کسی خطے میں، تصورات کی دنیا میں کھو کر دربار مصطفیٰ میں حاضر ہو کر توبہ کرو، آقائے کائنات تو تصور بھی دیکھ کر شفاعت فرما دیتے ہیں۔ یہ دربار مصطفیٰ ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہاں تو خیال بھی پہنچے تو باخبر ہوتے ہیں وہ۔ فرماتے امام جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے۔ تصور میں رکھتے ہیں کہ نہیں گنبد خضرا، جس سے محبت ہوتی ہے اس کو یاد آتی ہے کہ نہیں؟ بولے ابھی شعر پڑھا، نماز وہی اچھی جس میں حضور کا خیال ہے۔ الحمدللہ ہمیں تو ان بزرگوں نے بتایا ہے، ہم تو اس وقت تک نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی نہیں پڑھتے جب تک سنہری جالیوں کو آنکھوں میں بسا رہے۔ اور جس نماز میں خیال نہیں آتا تو پھر خیال گزرتا ہے، پتہ نہیں یہ قبول ہوئی یا نہیں۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے کہا جب نماز میں حضور پر سلام پڑھنا السلام علیکہ ایھا النبی، یا تو خود حضور کے دربار میں حاضر ہو جانا یا حضور کو اپنے دل میں بسا کر سلام۔ یہ کوئی امتی کا جو رشتہ حضور سے ہے اتنا گہرا رشتہ ایک بیٹے کا باپ سے بھی نہیں۔ میں اکثر اپنی تقریروں میں ایک جملے بولتا ہوں، اتنا یاد رکھیں اپنے ماں باپ کی قدر کریں، عزت کریں، احترام کریں۔ حضور کے صدقے میں ہی ماں باپ کو مقام ملا، ہماری جنت ماں کے قدم کے نیچے۔ باپ ہمارے لیے دعا بھی ہے، رحمت بھی ہے، شفقت بھی ہے، پیار بھی ہے، ہماری طاقت بھی ہے، ہمارا فخر بھی ہے۔ لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، ہم اپنے باپ کے بیٹے بعد میں ہیں، حضور کے امتی پہلے ہیں، آمنہ کے لال کے غلام۔ اس لیے ہمارا یہ رشتہ باقی رہنا چاہیے، اس میں کمزوری نہ۔ تو سلطان محمود غزنوی کو شک ہو گیا اس حدیث پر کہ اللہ تو خوب جانتا ہے جنتی کون، جہنمی کون، نیک کون، پرہیزگار کون، نمازی کون، بے نمازی کون، سچا کون، جھوٹا کون، حرام کھانے والا کون، حلال کھانے والا کون، اللہ تو خوب جانتا ہے۔ تو اس میں شفاعت کا کیا مطلب؟ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ بروں کو جہنم دے دے گا، اچھوں کو جنت دے دے گا، یا بروں کو بھی جنت دینا ہے تو معاف کر کے وہ غفور الرحیم میں خود جنت دے دے گا۔ اس میں شفاعت کہاں سے آ گئی؟ اس حدیث پر بھی شک پیدا ہو گیا۔ اس لیے صحبت اچھی اختیار کرنا چاہیے، بڑے بڑوں کو برگلا دیتا ہے وہ شیطان ابلیس، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ غوث پاک نے ایک دعا فرمایا، اعوذ باللہ السلطان النصیر من شر الشیطان الرجیم ومن شرور زوجتہ وکل ذریاتہ وجنودہ۔ یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود کے شر سے، اس کی ذریت، اس کی آل، اس کی اولاد، اس کے حربے، اس کے فریب سے۔
اور اس نفس کے شر سے اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اللہ نیک لوگوں کی صحبت دے. توجہ چاہتا ہوں. شک ہو گیا اندر کی بات, لیکن تھے بہت نیک آدمی ہو, انہی بات, اسی لیے ان کے لیے دروازے کھلے. نیک آدمی جب ہو, متقی ہو, اگر کہیں سے کچھ کمی واقع ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت اس کی حفاظت کر دیتی ہے. توجہ چاہتا ہوں. ایک مسئلہ اور تھا سامنے. وہ مسئلہ کیا تھا؟ توجہ توجہ, ادھر دیکھیں. ایک مسئلہ اور سامنے تھا. وہ مسئلہ یہ تھا کہ میرا باپ کون. ان کے والد سلطان سبکتگین تھے, بہت بڑے مجاہد تھے. تو کسی نے ورغلا دیا تھا ان کو بچپن میں کہ سلطان سبکتگین جو ہیں یہ بہت سخی آدمی, دیالو ہیں, کرم نواز ہیں, مسیحا ہیں, غریبوں کے, بیواؤں کے چارہ ہیں. یہ تمہیں پیار کرتے ہیں, اولاد جیسا پیار دیتے ہیں. آج تک احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ تمہارے باپ نہیں ہیں, حالانکہ وہ تمہارے حقیقی باپ نہیں. کسی نے یہ بات کہہ دیا تو اب ان کو شک ہو گیا. اب باپ سے پوچھتے تو وہ تو کہیں میں تمہارا باپ ہوں, تو یہ سمجھتے میری دلجوئی کرتے ہیں. ماں کا انتقال ہو چکا, اب فیصلہ کیسے ہو کہ باپ. حضرات گرامی یہ تین فکر ان کو لاحق تھی. توجہ, میں حضور کی شان بتانا چاہتا ہوں. ان اللہ والوں کے در سے ہمیں شان مصطفیٰ کا مقام کا پتہ چلتا ہے. ایک دن راستے سے گزر رہے تھے, ایک مدرسے کا طالب علم بچہ تھا. پہلے غربت کا دور, مفلسی کا دور, یہ لائٹ بتی تو تھی نہیں. کچھ حدیث شریف کی کتابیں لے کر وہ پڑھ رہا تھا اور اندھیرا تھا. روڈ پر بنیا کے دکان میں ایک چراغ جل رہا تھا, اس کی روشنی آ رہی تھی, اس میں پڑھ رہا تھا. اس نے دیکھا تو دل پسیج گیا. میں نے کہا نا, نرم دل نرم طبیعت کا. کہا یہ بچہ کون ہے؟ سپاہیوں نے کہا حضور والا یہ مدرسے کا طالب علم ہے. کہا یہ باہر کیوں پڑھ رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا مدرسہ غریب ہے, غربت کا شکار ہے, مدرسے میں پیسے نہیں کہ رات بھر چراغ جلے. مدرسے میں تو کھانے کے لیے روٹی کا انتظام بڑی مشکل سے ہوتا ہے, رات بھر چراغ جلے گا تو کھائیں گے کیا لوگ؟ تیل کے پیسے نہیں ہیں. اس لیے بچہ پڑھنے والا ذہین ہے, قرآن پڑھنے والا, حدیث شریف پڑھنے والا, باہر پڑھ کے حضور کے علم کو حاصل کر رہا ہے. آنکھ بھیگ گئی, گھر آئے. ان کے شاہی محل میں سونے کا چراغ رکھا تھا, اس کو اٹھایا, اٹھا کر کے مدرسے کے نام وقف کرو اور کہا سارے تیل کے جو اخراجات ہیں میری طرف سے. اب اسی رات سوئے. نماز تو روز پڑھ کے سوتے تھے, درود شریف بھی روز پڑھتے تھے, عبادت ریاضت روز کرتے تھے. لیکن کبھی کبھی اللہ رسول کو کچھ ایسی ادا ہوتی جو بھا جاتی ہے تو منٹوں میں بڑے مقام ملا کرتے. اس لیے ہر خیر کا کام کرتے رہا کرو, جو قبول ہو جائے وہی بڑا عمل ہے. راستے سے گزر رہے ہو تو یہ مت دیکھو کانٹا پڑا کوئی اور آئے گا ہٹا دے گا, خود اللہ نے موقع دیا کر دو اسے. کوئی بھوکا مل جائے تو اس کو کوشش کرو جلدی کھلانے کی. آپ کے پاس ایک روٹی, میں نے بغداد شریف میں گیا, غوث پاک کے روضہ مبارک کے بغل میں جو آپ کا لنگر خانہ ہے, اس لنگر خانے میں ایک بورڈ پر آپ کی ایک بڑی عبارت لکھی ہوئی ہے. بڑے پیر فرماتے میں نے نیکیوں کے دفتر کو الٹ پلٹ کر دیکھا, سب سے زیادہ ثواب میں نے بھوکوں کو کھانا کھلانے میں. یہ صوفیاء اولیاء کے دربار میں اسی لیے لنگر ہوتا ہے. جتنے کھانا دربار اولیاء کے دربار میں کھلایا جاتا کہیں نہیں. اور آج بھی موجودہ دور میں جتنا کھانا غوث اعظم کے نام پر کھلایا جاتا ہے کہیں کسی اور کے نام پر نہیں کھلایا جاتا. عرس اعلیٰ حضرت کا ہو لنگر غوث پاک کا ہوتا ہے, عرس مارہرہ کے بزرگوں کا ہو لنگر غوث پاک کا ہوتا ہے, عرس میر طیب شاہ کا ہو لنگر غوث اعظم کا ہوتا ہے, عرس مسولی شریف میں گزرا لنگر غوث اعظم کا ہوتا ہے. پتہ کیا چلا, دیکھ کسی بھی خانقاہ پر چڑھے نام غوث اعظم کا, کیونکہ فیض ان کا ہوتا ہے. فرماتے اعلیٰ حضرت مزرعہ چشت بخارا و عراق و اجمیر, کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا. تو کام نیکی کا کام کرتے رہا کریں, اچھے کام کرتے رہا کریں, اور دل سے کیا کریں, عقیدت محبت سے کیا کریں, اخلاص سے کیا کریں. وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا جو صرف اللہ کے لیے, جس میں ریا نہ ہو, دکھاوا نہ ہو, تشنع نہ ہو, بناوٹ نہ ہو, خالص اللہ کے لیے. اور جتنے عمل میں جتنی محبت ہوگی اس کا فیض اتنا ہوگا. قرآن سب پڑھتے, کچھ بندے قرآن بڑی محبت سے پڑھتے ہیں تو پھر اس کا نور بھی کچھ الگ ہوتا ہے. نماز سب پڑھتے ہیں, کچھ لوگ سجدے جب رب کے حضور کرتے ہیں تو ان کا انداز ہی کچھ نرالا ہوتا ہے. ظاہر سب کا ایک ہے لیکن دل کی جو کیفیت ہے انعام وہی لے کر آتا ہے.
اس لیے ہم کو اپنے آپ کو اللہ رسول سے محبت کرے. تو آج سلطان محمود غزنوی نے کس انداز سے، کس دل سے، کس لگن سے طالب علم کی کس محبت میں، وہ علماء کے فضائل و مناقب کا منکر نہیں تھا، وہ صرف اس حدیث کے معاملے میں شک تھا، باقی اور جو فضیلتیں تھیں سب تسلیم تھی اسے. انبیاء کے وارث یہ جملہ چپتا تھا خالی بس، باقی ان کے جو درجات ہیں، جو فضائل مناقب ہیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ٹل. بہرحال سونے کا چراغ دے دیا. اب اسی رات عشاء کی نماز پڑھ کر وہ سوتا، رات میں عشاء کی نماز درود شریف پڑھ کر نماز معمول کے مطابق پڑھ کر سوئے. مقدر کا ستارہ عروج پر تھا. آج تو وہ دیکھیں گے جسے مقدر والے دیکھتے، آج تو وہ جلوہ دکھے گا جو صدیق اکبر غار ثور میں دیکھ رہے، آج تو وہ جلوہ دکھے گا جسے بلال حبشی دیکھا کرتے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں. حضرات گرامی خواب میں حضور تشریف لائے، خیال آیا حضور ہے، قدموں پہ جھکے سلام عرض کیا، جواب عطا ہوا. آقائے کائنات نے فوراً اٹیک کیا. ان کا 3 اعتراض. باپ کون ہے؟ علماء نبیوں کے وارث ہیں کہ نہیں؟ شفاعت والی حدیث حق ہے کہ نہیں؟ 3 باتیں. حضور کا فرمان دیکھیں، یہ خواب ہے، یہ خواب ہے. 3 جملہ فرمایا اور 3 جملوں میں تینوں چیزوں کا جواب موجود. توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے. آقائے کائنات نے فرمایا، اے سبکتگین کے بیٹے، مسئلہ حل ہو گیا، باپ تیرا وہی ہے. کیونکہ حضور فرما رہے. کون فرما رہا ہے؟ وہ فرما رہے جن کی شان یہ ہے، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ عیاں نہیں. جو لوگ کہتے ہیں حضور پیٹھ پیچھے کی نہیں جانتے، ان کو معلوم ہونا چاہیے حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، کس کے باپ ہو، کس کے بیٹے ہو، اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو. کیا فرمایا؟ اے سبکتگین کے بیٹے، آج تم نے میرے ایک وارث کی عزت کیا ہے. وہ حدیث پر شک تھا نا، وہ حدیث پر شک تھا نا. اب تو مسئلہ حل ہو گیا نا کہ حضور فرما رہے ہیں. اب تو مولوی نہیں کر رہا ہے نا، اب تو براہ راست حضور فرما رہے ہیں نا، آج تو نے میرے ایک وارث کی عزت کیا ہے، جا تجھے مبارک ہو، کل اس کے عوض میں تیری شفاعت کروں گا. یا آقائے کائنات کیا ہی فرمان. کلام کم ہو، الفاظ کم ہو، لیکن اس کے معنی، مفاہیم و مطالب ہزاروں مشکلیں حل ہو جائیں. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان. آخر یہ خواب ہی تو تھا، یہ خواب ہی تھا. اسی طرح غوث پاک کے ایک مرید نے خواب دیکھا، اور یہ قیامت تک کے مریدوں کے لیے انعام ہے. یہ جو غوث قادری فقیر ہیں ان کے لیے انعام ہے. یہ وہ کیا انعام ہے؟ فرماتے ہیں سرکار آقائے کائنات علیہ السلام جب خواب میں آئے ابو سعید قیلوی کے، ابو سعید قیلوی نے جب خواب دیکھا تو سرکار کے قدموں میں جھک کر کہا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دے، میرا خاتمہ ایمان پر ہو. کیا فرما دے؟ بولے ایمان بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی دعا کروایا ہے، بہت بڑی دعا کروایا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اب اس سے بڑی دعا نہیں ہے. اس لیے یہ دعا ضرور کیا کرے، اللہ ایمان پر خاتمہ فرمائے، توبہ پر موت دے. اللہ جب بھی بلائے، موت تو آنی ہی ہے، جب بھی بلا لے، جوانی میں، بڑھاپے میں، 50 سال میں، 100 سال میں، اے اللہ جب بھی بلانا خیر سے بلانا، ایمان کے ساتھ بلانا، اپنی خوشنودی کے ساتھ. یہ دعا کرنا لازم پکڑے اس کو. تو کیا کہا سرکار؟ دعا فرما دے. آقا دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، جو شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید ہے اس کا خاتمہ ایمان ہی پر ہوگا. انہوں نے پھر کہا حضور آپ فرما دے. کہا نا جو شیخ کا مرید ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا.
پھر کہا حضور آپ فرما دیں. کہا جو شیخ کا مرید ہے کہا نام اس کا خاتمہ. مطلب غوث اعظم کا مرید ہے تو یقیناً وہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. گویا یہ 3 بار یہ فرمانا مطلب یہ ہے کہ وہ دعا حضور کی بھی ہے مرید ہو جانا. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد سے. وہ مدینہ شریف سے چلے. غوث پاک کی محفل تھی. وقت نہیں ورنہ میں بیان کرتا, ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. لیکن اتنا دیکھ لے جب وہ آئے تو 70,000 کا مجمع بیٹھا ہے. بغداد کی زمین ہے. غوث پاک 400 علماء قلم دوات لے کر بیٹھے ہیں غوث اعظم کی باتوں کو کوٹ کرنے کے لیے. ہفتے میں 3 تقریر فرماتے, جمعہ کو, اتوار کو, منگل کے شام کو. ایک محفل میں ملا علی قاری ایک رائٹر گزرے ہیں بہت بڑے, وہ کہتے ہیں کہ ایک محفل میں ایک نگاہ ڈالتے غوث پاک تو 400 سے لے کر 4000 تک لوگ اللہ کے ولی بن جاتے. 70 لوگوں کی روحیں پرواز کرتی, لوگ کپڑے پھاڑ کر پھینک دیتے, تاریخ دنیا ہو جاتے, واصل باللہ ہو جاتے. یہ شیخ کی نگاہ کا کمال تھا. ہوا میں اڑ اڑ کر پرواز کر کر کے تقریریں سناتے تھے. ہوا میں اڑ اڑ کر سناتے تھے. ہوا میں جناب خضر کے لشکر کو پکڑا اور کہا میری تقریر سن لے تو جائے. کف یا بنی اسرائیل ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو. کرسی ہوا میں اڑی, پھر آئے, پھر بولنے لگے. بتائیے جو لوگ سامنے ہوتے ہوں گے ان کے کیا حالات ہوتے ہیں. ہوا میں اڑنا, پھر آنا, پھر تقریر سننا. تقریر کرتے, کوئی پرندہ پھڑفڑاتا ڈسٹرب کرتا تو کہتے مر جا تو گر جاتا. جب تک تقریر کرتے مرا رہتا, اور پھر کہتے اڑ جا تو اڑ جاتا. یہ جلوے روز لوگ دیکھتے تھے. بتائیں کیا حالت رہتی ہوگی ان کی. قرآن کی ایک ایک آیتوں کی 40 تفسیریں بیان کرتے. اب بیان کرنے کے بعد جب لوگ حیرت زدہ ہوتے تو یہ جملہ بول کر چلے جاتے اور حیرانی میں ڈال دیتے کہ لوگوں تمہارے اندر ضبط کرنے کی صلاحیت نہیں ہے, ورنہ میں منبر سے کھڑے ہو کر قرآن شریف کے ایک ایک حروف کے 70,000 معنی کو بیان. کیونکہ زبان مصطفیٰ, لعاب مصطفیٰ کی برکتیں بڑھ رہی تھی. منبر پر جب آئے تھے تو حضور کا لعاب دیا گیا تھا, مولا علی کا لعاب دیا گیا تھا. آج سرکار غوث اعظم تقریر کر رہے ہیں تو لوگوں نے پوچھا حضور آپ ہوا میں اڑ کر کس کو روکے تھے. کہا ایک لشکر چلا جا رہا تھا, میں نے دیکھا جناب خضر تھے, میں نے روک لیا. میں نے کہا مجھے سن لیں, تو انہوں نے کہا یا شیخ آپ مجھے سنائیں گے, میں خضر ہوں. میں نے کہا حضور پہچان رہا ہوں آپ خضر ہیں, مجاہدات کے دور میں جنگلوں میں ملاقات کافی رہی آپ سے. تو کہا میں وہی والا خضر ہوں جو سورہ کہف میں موجود ہے قرآن میں. میں وہی والا خضر ہوں جن سے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہے. میں وہی خضر ہوں جو بار بار موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہوں انکا لن تستطیع معی صبرا, نہیں صبر کر پائیں گے آپ. میں وہی خضر ہوں کہ بچے کا قتل کرنا, موسیٰ علیہ السلام کا اٹیک, کشتی کا توڑنا, پھر ان کا اٹیک, گرتی دیوار, پھر ان کا اٹیک. میں بار بار کہہ رہا ہوں انکا لن تستطیع معی صبرا, اب جمے گی نہیں, اب جائیں. میں وہ ہوں جسے دیکھ کر ایک جلیل القدر پیغمبر حیرت زدہ ہے, جس کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے. کہا حضور میں جانتا ہوں آپ وہی ہیں, میں آپ کا احترام کرتا ہوں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلام کرتا ہوں, لیکن میری خواہش ہے آپ مجھے سن لے تو جائیں. تو کہا مجھے سنائیں گے, مجھے تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر حیرت زدہ ہے. اب غوث اعظم آ گئے تیور محمدی میں. اب کہتے جناب خضر علیہ السلام مجھے سن کر جانا پڑے گا, سن کر جائیں. وہ جلیل القدر پیغمبر بنی اسرائیل کے تھے, وہ آپ سے حیرت زدہ تھے. میں اسرائیلی نہیں محمدی ہوں, محمدی جو چاہتا ہوں. فرماتے غوث پاک میرا علم محمدی ہے, میرا خطاب محمدی ہے, میرا تیور محمدی ہے, میری زبان محمدی ہے, میرا لہجہ محمدی ہے, میری لہو محمدی ہے. وہ آپ کو دیکھ کر حیرت زدہ تھے. ذرا محمدی خطاب سنے, آپ مجھے سن کر حیرت زدہ ہو جائیں. اور ایسے حیرت زدہ ہوئے کہ اعلیٰ حضرت بول پڑے سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے, خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی. ہم اس بڑے پیر کے محفل میں بیٹھے ہیں, ان کی محفل میں
70 ہزار کا مجمع ہوتا، 70 جنازے اٹھتے ایک تقریر کے بعد، ایسی حالت ہوتی کہ روح پرواز کرتی۔ ابن جوزی جیسا شخص جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، آج وہ غوث اعظم کے دربار میں آ کر اپنے گھٹنے ٹیک کر آنکھیں مل مل کے کہہ رہا تھا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے، کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبات۔ ایک آخری بات ہے، اسے سن۔ 70 ہزار، ابھی یہاں پہ 10 20 50 لوگ ہیں، اس کے دل میں کیا چل رہا ہمیں کیا خبر بھائی؟ اندھے بہرے گونگے لوگ ہیں ہم لوگ، زبان سچی نہ ہو تو بہت بولے پھر بھی گونگی ہے، کان حق نہ سنے بہت سنے تو گونگا ہے، آنکھ بہت دیکھے اگر حق نہ دیکھے تو اندھی ہے۔ اس لیے اللہ ہم سب کو حق والی زبان دے، حق والی نگاہ دے، حق والی قوت گویائی دے، فساد عقل سے اللہ ذہن کو محفوظ رکھے، دل کو بصیرت دے، روح کو پاکیزگی دے، من کو طہارت دے، طبیعت کو نور دے۔ توجہ چاہتا ہوں، آج 70 ہزار کا مجمع ہے، غوث پاک جب بات کرتے تھے تو کس کے دل میں کیا چل رہا، اس کی طرف نگاہ کر کے اس پر اٹیک کر کے وہی بات۔ سامعین حضرات، یہ پروگرام آپ سنی جنکشن کی جانب سے سماعت کر رہے ہیں۔ فرمایا غوث پاک نے، میرا ایک مرید ایک قدم میں بیت المقدس سے بغداد آ گیا۔ شیخ صدقہ ولی تھے، دل میں خیال آیا جو بندہ بیت المقدس فلسطین سے، جہاں جنگ ہو رہی فلسطین بیت المقدس، دعا کریں ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی فراہم کرے، غیب سے ان کی مدد فرمائے، ان کے شہداء کے درجات کو بلند فرمائے، صہیونی ظالم حکمرانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تہس نہس کر دے، ان کے تمام منصوبوں کو ناکام کر دے، ان کے ایمان کو، ان کی جرت کو، ان کی بے باکی کو سلام ہو، اللہ سلامت رکھے، غیب سے ان کی مدد فرمائے، ہمارے بھائیوں کی اللہ۔ کہا ایک قدم سے بغداد آیا میرا ایک مرید۔ شیخ صدقہ دل میں خیال کرتے جو ایک قدم میں بغداد آئے اس کو مرید ہونے کی کیا ضرورت؟ بھائی کوئی بندہ ایک قدم میں بغداد آ گیا، فلسطین ہزاروں میل کی دوری پر، جیسے ہی دل میں ایسے خیال آیا غوث اعظم تقریر کرتے کرتے کہا اے سن سن سن، اب وہ 70 ہزار کے بیچ میں تو چہرہ نہ دکھے گا۔ غوث اعظم نے کہا اے سن سن سن، کیا کہتا ہے؟ ایک قدم میں بغداد آیا، بدگمانی کرتا ہے، مرید ہونے کی کیا ضرورت؟ سن، میرا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے، اگر کوئی ایک قدم میں بغداد سے آسمان پر چلا جائے تو اسے بھی میری ضرورت ہے، مجھ سے مرید ہونا پڑے گا۔ شیخ صدقہ ڈھیر ہو گئے، کہا ہائے اس طرح محفل میں کوئی گزر نہیں پاتا۔ فرماتے تھے میرے سامنے کانچ کی بوتل کی طرح ہو تم لوگ، اللہ نے مجھے لوگوں کی عزت کا پہرے دار بنایا ہے، میں لوگوں کو رسوا کرنے نہیں بلکہ لٹتی عزت پر عظمت کی چادر ڈالنے آیا ہوں، میں مظہر ذات مصطفیٰ ہوں، اگر شریعت کی لغام نہ ہوتی اور مظہر ستاری کے جلوہ مجھ میں نہ موجود ہو تو میں ممبر پر کھڑے کھڑے تمہارے ان کرتوتوں کو بیان کرتا کہ جو تم کر آتے ہو، تم کانچ کی بوتل کی طرح ہو جس کے اندر کا بھی حصہ نظر آتا ہے، باہر کا بھی نظر آتا ہے۔ لوگ اس طرح غوث پاک کی بارگاہ میں ہوتے تھے۔ ابو سعید قیلوی آ گئے، وہی جو سرکار کا سے ملاقات کر کے خواب میں آئے تھے، ممبر میں بیٹھے، دور ہی تھے غوث اعظم مسکرانے لگے، اور یہ سب کے لیے ہے مبارک، یہ عرس قادری مبارک ہے، عرس تیغی مبارک، عرس طیبی مبارک، کسی بھی سلسلے کے ایک شیخ کا عرس ہے تو وہ تمام شیوخ کا عرس ہے، سب کا فیض شامل حال ہوتا ہے۔ آپ کو مبارک ہو یہ عرس، عرس مبارک ہو، کس بنا پر؟ غوث پاک کی طرف سے بشارت ہے۔ ابو سعید قیلوی آ رہے ہیں، غوث پاک کہتے ہیں ابو سعید مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، ٹھہر گئے۔ لوگوں نے کہا حضور ابو سعید کو کیسی مبارک؟ کہا نانا جان سے بشارت سن کر آ رہا ہے، قادری فقیر ایمان پر جائے گا، ایمان پر جائے گا، ایمان۔ کہا حضور صرف ابو سعید یا سب؟ کہا قیامت تک جتنے قادری ہوں گے ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، ایمان پر ہوگا۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم۔ چلتے چلتے اتنا کہوں، دو نصیحت
دو نصیحت غوث پاک کے در کی جو تمام بزرگوں نے جو عمل کیے ولی بن گئے، راہ ولایت کے مسافر بن گئے، ان کے دربار پر زمانہ بھیک مانگ رہا۔ فرماتے ہیں غوث پاک میرے ہاتھ پر سب سے پہلے جو گروہ توبہ کیا وہ میری تقریر سن کر نہیں، کہتے ہیں میری سچائی دیکھ۔ کیا کہا؟ مطلب سچ بولا۔ کیا؟ قرآن مقدس میں سورہ فرقان میں اہل ایمان کے جو اوصاف بیان ہوئے ان میں سے ایک یہ ہے والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا۔ ایمان والے اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو سچ بولتے ہیں اور حق کی گواہی دیتے ہیں اور اپنی بات میں ٹال مٹول نہیں کرتے، سچ بولا کرو۔ غوث پاک پھر فرماتے سچ بولنا صفت اولیاء ہے، جو کاروبار تجارت خرید و فروخت معاملات میں ہر جگہ سچائی کا سہارا لے گا، اگر دنیا میں ولی نہیں بھی بنے گا بروز قیامت اسے اللہ اولیاء کے صحبت میں ڈال دے۔ سچ بولنا اللہ والوں کے اوصاف ہے۔ غوث پاک کا وہ صدری کا واقعہ یہ صرف کتابوں میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے، اس کا ایک گوشہ ہماری زندگی سنوارنے کے لیے ہے، سچ بولا۔ ایک یہ بات، دوسری بات میں کر کے جا رہا ہوں۔ فرمایا غوث اعظم نے حلال کھایا کرو۔ کیا بولے؟ حرام کا کھانا انسان کی عبادت ریاضت سب کو تباہ کر دیتا ہے۔ رشوت، سود، بیاض، دھوکے سے حاصل کیا ہوا مال، یہ عبادت ریاضت یہ تمام چیزیں تباہ کر دے گی۔ ہم قادری فقیر ہیں، ہم پر لازم ہے عمل کرنا، اس پر ہم پر لازم ہے عمل کرنا۔ کیوں لازم ہے؟ بڑے پیر سرکار بہت بھوکے ہیں لیکن مباح چیزیں کھا رہے ہیں، کہیں ہاتھ بھی نہیں پھیلا رہے، بہت سارے موقع فراہم ہوئے، لوگوں نے کہا حضور اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ فلاں جگہ باغ میں پھل ہے، فلاں جگہ فروٹ ہے، کیوں نہیں کھاتے؟ تو غوث پاک کا جواب سنیں، آپ کہتے ہیں اس باپ کا بیٹا ہوں جس نے ایک سیب کو حلال کرنے کے لیے 12 سال تک مزدوری کیا۔ کہا اسی حلال کی برکت ہے کہ اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی جیسا لال ہے۔ اگر ہم بھی حلال کھانے پر جم جائیں، حلال کھانے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کے سجدے قبول ہوتے ہیں، اس کے رزق میں برکت ہے، اس کی نسل میں حضور کا دین پنپتا ہے۔ جب رزق حلال نہ ہو تو عشق مصطفیٰ وہاں قیام نہیں کرتا۔ حضور کی محبت اسی نسل میں قائم رہتی ہے جہاں پر حلال کی غذا سے پروان چڑھایا جائے، کیونکہ یہ بڑی پاک محبت ہے، بڑے پاک خاندان کی طرف رخ کرتی ہے، بڑے پاک نسل کی طرف۔ اس لیے چند دن دنیا کے عیش کے لیے اپنے آپ کو اپنی نسلوں کو تباہ نہ کیا جائے۔ آئیے سچا قادری بنا جائے، لفظوں اور رسموں والا نہیں، سچ بول کر حقیقی قادری بنا جائے، وہ قادری جس قادری کے بارے میں غوث اعظم نے کہا قادری کا خاتمہ ایمان۔ اب ہم اس دعا کے ساتھ رخصت ہوتے جو اعلیٰ حضرت نے کہا قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے۔ اور قادری کے اوصاف وہ نماز کے پابندی کریں گے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ ہم اللہ والوں کو ماننے والے ہیں تو ان کی زندگی تو یہ رہی، ان کی راتیں قیام میں اور سجدوں میں گزر جاتی ہیں، اور اس کے بعد بھی عبادتوں پر اتراتے نہیں ہیں، اور جب صبح ہوتی ہے تو رب سے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اے اللہ کتنی سخت یہ جگہ ہے، جہنم کی آگ سے ہمیں محفوظ رکھ اور جہنم کی آگ سے ہمیں پھیر دے، اس سے دور رکھ۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، کتنی سخت یہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، اے ہمارے رب ہماری حفاظت۔ تو ہمیں بھی اس کا خیال ہونا، نماز کی پابندی کریں، سچ بولے، حلال کھائیں، حضور پر درود پڑھیں، گناہوں سے معافی مانگتے رہیں۔ اللہ یہ عرس سراپا قدس کا فیض ہم سب کو عطا فرمائے اور اس کے فیضان سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ مرشد کریم میرے شیخ حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد، صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سکون ملتا ہے دل کو جب ان کی بات چلے، ہے نا؟ یہ سلسلہ دن رات تا حیات چلے،
ایسا نہیں کہ ابھی آج عرس ہے تو حضور کی بات ہو، ہر دن ہر رات مدینے والے کی بات ہو، محفل میں ہو، مکان میں ہو، گھر میں ہو، مصلی پر، مسجد میں، بستر پر، سونے سے پہلے سونے کے بعد میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کیا کہنا، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے سکون ملتا ہے دل کو جب ان کی بات چلے، یہ سلسلہ دن رات تا حیات چلے، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو یا ہو جہاد، کسی بھی رخ سے چلے مصطفیٰ کی بات چلے، کیا کہنا، کسی بھی رخ سے چلے مصطفیٰ کی بات چلے۔ ہم عرس میں بیٹھے ہیں، اللہ والوں کا عرس کیوں منایا جاتا ہے؟ کوئی پوچھ سکتا ہے نا آپ سے، سالانہ عرس کا اہتمام کیوں ہوتا ہے؟ رہی بات فاتحہ کی، درود کی، تو آپ کبھی بھی کریں، کوئی پابندی نہیں، حاضری مزارات اولیاء کی کبھی بھی جائیں۔ عرس پر سال کا دن پورا ہونے پر وصال کا اتنا اہتمام کیوں ہے؟ ہمیں جاننا چاہیے کہ نہیں؟ بولے ہمیں جاننا چاہیے کہ نہیں؟ یہ بات کچھ تو ہے سچائی، تب تو اتنا اہتمام ہے۔ آج جانتے ہیں آج شوال کی 15ویں شب ہے، ہجری 3 میں 15 شوال کو احد کی جنگ ہوئی مدینہ منورہ میں، احد پہاڑ کے کوکھ میں، جہاں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ سید الشہداء گورنر مدینہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ حضرت مصعب بن عمیر عظیم صحابی رسول وہیں پر تدفین عمل میں لائی۔ غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی تاریخیں آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، جن کو فرشتوں نے غسل دیا، وہ بھی احد کے شہداء میں سے۔ ہجری 3 میں یہ جنگ ہوئی، 70 کے قریب صحابہ شہید ہو گئے۔ آقا کریم علیہ السلام کثرت کے ساتھ گاہے بگاہے احد تشریف لے جاتے، مسجد نبوی شریف سے 3 کلومیٹر کی دوری پر کثرت سے حضور حاضری دیتے۔ لیکن جب سال کا دن پورا ہوتا، 15 شوال کی تاریخ آتی، جب سال پورا ہوتا، کیونکہ احد کے جنگ کے بعد آقا کریم علیہ السلام اس کائنات میں تقریباً 8 سال رہے۔ حضرات گرامی وقار، اس لیے ہجری 11 میں 12 ربیع النور شریف کو حضور کا وصال، اور یہ 3 میں جنگ ہو چکی ہے۔ یہ 8 سال مسلسل بچے، کثرت کے ساتھ آقائے کائنات کا آنا جانا رہا، لیکن جب سال کا دن پورا ہوتا تو حضور خاص اہتمام کے ساتھ جاتے، مسجد نبوی کا ممبر اٹھا کر لایا جاتا، حضور اس ممبر پر جلوہ گر ہو کر احد کے شہداء کے فضائل و مناقب بیان فرماتے، ان کی شان، ان کی عظمت بیان فرماتے۔ کیا کہنے، زندہ آباد زندہ آباد۔ یہ وہ دلیل ہے، اسے دماغ میں رکھیں۔ جو سالانہ عرس ہوتا ہے ہمارے ہاں، جس بزرگ کی تاریخ ہوتی ہے، ہم ان بزرگوں کی شان بیان کرتے ہیں، ان کی زندگی کیا ہے، ان کی جلوت کیا ہے، خلوت کیا ہے، ان کی صبح کیا ہے، شام کیا ہے، ان کی تقوی کیا ہے، طہارت کیا ہے، علم کیسا تھا، عمل کیسا تھا، رزق کیسا تھا، سچائی کیسی تھی، صداقت کیسی تھی، بات کیسی تھی، اخلاق کیسے تھے۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں، اگر ہم کو ان کی محبت ہوتی ہے دل میں، تو انہی کی طرح ہم بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جس سے محبت ہو جائے تو اس کی بول سے محبت، اس کے کردار سے محبت ہو جائے۔ سرکار غوث اعظم کی ایک سچائی نے لاکھوں کو سچا بنا دیا۔ صرف ایک جملہ فرمایا تھا، لوگوں میرے ہاتھ پر سب سے پہلے جس گروہ نے توبہ کی۔ آپ سن رہے ہیں کہ نہیں؟ میری بات سن رہے ہیں کہ نہیں؟ دیکھو بھائی، مجھے سننے کے لیے تو مردہ بن کے نہیں، میں زندوں کو سناتا ہوں، کیا کہنا، کیونکہ میں زندہ ہوں، زندہ دل لوگوں کو سناتا ہوں۔ مردہ قوم کے لیے میرے پاس اتنے الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کو جگا سکتا۔ سوتے ہوئے انسان کو جگایا جا سکتا ہے، جب بات اللہ والوں کی ہو تو پھر مسکرا کر مستی میں سناتے ہیں۔ کیا مولائے روم سے نے نہیں بتایا آپ کو؟ شنیدم کی ہر کی خواہد ہم نشین با خدا، او نشینت در حضور اولیاء۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اسے اللہ کا قرب مل جائے تو اسے چاہیے کسی اللہ والے کے پاس بیٹھا کرے۔ خوشی نہیں ہوتی آپ کو یہ بات سن کر؟
ایسی باتیں سن کر تو مسکراہٹ آ جاتی چہرے پر. شیخ سعدی نے نہیں کہا شنیدم کی در روزے امید و بیم بدارا ببخشت بنے کا کریم. میں نے سنا ہے قیامت کے دن بڑے بڑے گنہگاروں کو اللہ پاک صرف اپنے نیک بندوں کی نسبت کی وجہ سے بخش. ایسی باتیں مسکرا کر سبحان اللہ الحمدللہ کہہ کے سنا کریں. دل حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کریں. دنیا جس پر سوار ہو جاتی ہے تو پھر حق باتیں نہ سننے دیتی ہے نہ حق سے قریب آنے دیتی ہے. دنیا سے بیزاری اختیار کرنے کی دعا کریں. یہ صوفیہ اولیاء مشائخ کا طریقہ رہا. اس وقت تک بندہ رب کو نہیں پا سکتا جب تک دنیا میں رہ کر دنیا سے باہر نہ نکل جائے. سمجھ رہے ہیں؟ جتنا دنیا کی محبت کا دنیا میں رہیں دنیا کے ہر ضرورت کا استعمال کریں. دنیا کا کھائیں پیئیں پہنے اوڑھیں زمین جائیداد کھیت خلیان مکان دولت اسے ہاتھ تک پیر تک سر تک جسم تک رکھیں. اگر دل کے اندر داخل ہوئی تو ایسا مردہ بنا دے گی کہ حضور کا ذکر بھی خوشی نہیں دے گا. کیونکہ جب دل زندہ ہو تو پھر غلام مسکرانے لگتا. اس لیے اپنے اندر آقائے کائنات کے تصور کا غلبہ جمائیں. درود پڑھ کر بھیک مانگا کریں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اعلیٰ حضرت نے نہیں بتایا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. دل وہی ہے جس میں یاد مصطفیٰ ورنہ تو صرف وہ گوشت کا لتھڑا ہے خون کی سپلائی کرتا ہے بس. اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں ہے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گئے. اور ہم مسلمان ہیں تو پھر فرض ہے ہم پر انہیں جانا انہیں مانا. نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. کیا فرماتے سرکار غوث اعظم؟ یہ سلسلہ قادریہ تیگیہ بڑا عظیم سلسلہ ہے بڑا بافیض سلسلہ ہے. ہمارے الہ آباد میں بھی یہ سلسلہ کے شیوخ ہیں اور اس کے مریدین متقدین ہیں. الحمدللہ سرکار غوث اعظم کا فیض اس سلسلے میں کچھ خاص ہے. یہ مشائخ بیٹھے اس لیے اس رنگ میں رنگے بڑے پیر کا رنگ لیں محبت کریں غوث پاک. قادری فقیروں کے صفوں میں داخل ہونے پر خوشی کا اظہار کریں. کیا غوث پاک نے نہیں کہا مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتا نلت المنالی. میرے مرید خوف نہ رکھ. کیوں ڈرتا ہے؟ اللہ میرا رب ہے. مریدی لا تخف واشن فإنی یزوم قاتل عند القتال. کسی چگل خور کسی ظالم سے مت ڈر. میں شیخ عبد القادر جیلانی ہوں. میرے مرید خوف نہ رکھ ڈر نہ کر. میں تمام عزم پر تجھے مستقیم رکھوں گا اور تیرے دشمن کے لیے تنہا تیرا بغداد کا شیخ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں علامہ قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا. کون غوث اعظم؟ جو پیدا ہوئے تو روزہ رکھا اور صرف روزہ نہیں رکھا. جس رات پیدا ہوئے 1100 بچے عرض غیلان میں پیدا ہوئے. 1100 بچے عرض غیلان میں پیدا ہوئے اور راتوں رات سب کے سب ولی بن گئے. ولایت کوئی کھیل تماشا ہے؟ ایسے مل جاتی ولایت؟ راتوں رات ولی کیسے بن گئے؟ غوث پاک نے فرمایا میری پیدائش کے رات کی نسبت مل گئی تو اللہ نے انہیں اپنا ولی بنا دیا. 4 سال کی عمر میں غوث اعظم کی صحبت میں فرشتہ آ گیا. غوث پاک نے اس سے پوچھا کہا من تکون تو ہے کون؟ کہا انا ملکم من الملائکۃ علیہم السلام. شیخ میں فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں. کہا میرے ساتھ کیوں رہتا ہے؟ کہا اللہ نے مجھے آپ کی خدمت پر معمول کیا. جب شیخ کی خدمت میں 4 سال کی عمر میں آسمان سے فرشتہ آیا ہے تو قادری فقیروں اندازہ کرو جب 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھا ہوگا تو اس وقت کتنے فرشتے خدمت میں آئے ہوں گے. اس کا اندازہ کون کر سکتا؟ 12 سال کی عمر میں بغداد کے جیلان کے بہت بڑے شیخ نے غوث اعظم کی قطبیت کبریٰ کا اعلان فرمایا. راستے سے مجذوب بزرگ گزر رہے تھے. ٹھہر گئے دیکھا چاروں طرف فرشتے ہیں. بیچ میں شیخ عبد القادر جیلانی.
فرشتوں سے پوچھا، کہا ما ھذا الصبی، یہ بچہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا ادب سے ادب سے ادب سے، من بیت الاشراف، یہ سیدوں کے گھرانے کا ہے، یہ نجیب الطرفین سید ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، نبوی خور علوی کوہ بطولی مادن، حسنی لال حسینی ہے تجلا تیرا۔ تو کہا اچھا، تو قریب آئے وہ، پیشانی دیکھا، کہا تبھی تو ھذا شان عظیم، یہ تو بہت بڑی شان کا مالک ہے۔ کیا کہا؟ یعنی وہ بزرگ غوث پاک کی 12 سال کی عمر کو دیکھ کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ ہے، غوث ہے بالا، زندہ آباد زندہ اونچے آباد، اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ کیا کہنے ہیں؟ 18 سال کی عمر میں بغداد کی طرف رکھتے سفر مانا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے، تصرف پر تیرا عامل ہے یا غوث۔ تصوف تیرے مکتب کا، مکتب کیا ہے؟ ادھر دیکھیں بیٹا، ادھر دیکھیں، مکتب تم آپ کی عمر کے بچے پڑھتے ہیں، علی با تا سا، مکتب۔ اور تصوف کیا ہے؟ حافظ، قاری، عالم، مفتی، محدث، فقیہ سب بننے کے بعد تب بندہ صوفی ڈپارٹ میں قدم رکھتا ہے، راہ طریقت کا مسافر بنتا ہے۔ علم شریعت کے حصول کے بعد، اس پر عمل کے بعد، تب راہ طریقت کے دروازے کھلا کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ 5 وقت فرض نماز شریعت ہے، تہجد کی بھی پابندی ہو جائے تو یہ طریقت ہے۔ جو فرض ہی 5 وقت نہ پڑھا تو تہجد کی توفیق کہاں ملے گی؟ تو اسی طرح راہ طریقت کے پھر دروازے کھلتے ہیں، یہ سارے ڈگری، تب علم تصوف کے دروازے کھلتے ہیں۔ ہر جگہ ایک علم ہے، ایک باب ہے، ایک جلوہ ہے، ایک جھلک ہے، ایک حجاب ہے، جلوے ہیں، جلووں میں چمک ہے، دمک ہے۔ غوث پاک فرماتے اس کی گہرائی اتنا زیادہ ہے، خود فرماتے درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی۔ اے لوگو علم مصطفیٰ پڑھو، علم ظاہر بھی، علم باطن بھی، علم مصطفیٰ پڑھو، علم مصطفیٰ پڑھو، علم شریعت بھی، طریقت بھی، معرفت بھی، حقیقت بھی۔ پوچھا گیا حضور اس علم پر اتنا آپ کا فوکس کیوں ہے؟ کہا یہی وہ علم ہے جسے پڑھتے 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 میں اولیاء کا سردار بن گیا، میں قطب اکبر بن گیا۔ زندہ آباد زندہ آباد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس معیار پر، اس منزل پر پہنچے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے بندہ قادر کا ہے، قادر بھی ہے عبد القادر۔ کیا کہنے؟ قادر اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ کی ذات، بندہ اللہ کی عطا سے غوث اعظم بھی قادر ہے، قدرت والی۔ بندہ قادر کا ہے، قادر بھی ہے، عبد القادر نام ہے۔ بندہ قادر کا ہے، قادر بھی ہے، عبد القادر، سر ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ ہم دعا کرتے ہیں نا، قادری کر، قادری رکھ، پکڑیں ان شیوخ کا دامن، آئے ان بزرگوں کے در پہ، آئے قادری راہوں کے، قادری راہ کے مسافر بنے۔ بڑا عظیم تمغہ ہے یہ، بڑی عظیم ذات ہے غوث پاک کی۔ ان بزرگوں کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں قادری بنا دیا، جن کا ہم عرس منا رہے ہیں۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، وہ ہے اتنی بڑی نعمت ہے۔ توجہ ہے آپ کی، سنیں، اگر آپ سنیں گے تو میں کچھ سنا دوں گا، اگر سنیں گے تو۔ سرکار غوث اعظم کے ایک مرید ابو سعید قیلوی رحمت اللہ، کچھ مخصوص مریدین کے نام ہیں، علی بن حیتی، سہیل تستری، ابو سعید قیلوی، بقا بن بطور، یہ مخصوص خداموں میں سے۔ علی بن حیتی جیسا شیخ غوث اعظم کے مدرسے میں جھاڑو دیتا تھا، بقا بن بطور جیسا شخص پانی کے چھڑکاؤ کرتے تھے، اور یہ بغداد کے ان عظیم مشائخ میں سے ہے جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔
ان عظیم مشائخ میں سے، اسی میں سے ابو سعید قیروی، یہ مخصوص خدام میں سے ابو سعید قیروی مدینہ منورہ گئے حضور کی بارگاہ میں. سنے گا اسے، اے بھیا موبائل والے، دماغ دل میں رکھو بات، یہ موبائل انتقال ہو جائے گا تو قبر میں جواب دینے کون جائے گا؟ پوری تقریریں، پورا آواز، پورا بیان صرف سوشل میڈیا، موبائل پر. ہم کہتے لوٹ کرو، لیکن یہی کام، دل دماغ میں باتیں اتارو بھائی. قبر کے اندر یہ فرشتے پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے، تو موبائل جواب دینے نہیں جائے گا، ہمیں اپنے آپ کو خود سے جواب دینا پڑے گا. اس کی تیاری، اس کی تیاری کرو آخرت کی. سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر کے مرید نے آقا کریم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا. مسکراؤ میں بیٹا، دنیا ہنسنے کھیلنے کی جگہ ضرور ہے، لیکن اگر دنیا کی زندگی فضول کٹ گئی تو پھر قبر میں انسان بہت پچھتائے گا. تب موقع تلاش کرے گا، کاش ایک دن کی زندگی مل جائے میں اپنے رب کو یاد کر لوں. لیکن پھر جواب یہی ہوگا کہ نہیں، اب وقت نہیں دیا جائے گا. کیا تمہیں بتایا نہیں گیا تھا؟ کیا تم کو قرآن نے نہیں کہا تھا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون؟ کہا گیا غیب پر ایمان لاؤ، اور غیب کی خبر دینے وہ سچے پیغمبر تشریف لائے کہ جن کو صادق اور امین، پتھر مارتے تھے لیکن کہتے تھے لوگ صادق ہیں اور امین ہیں. مطلب پتھر بھی مارتے تھے، صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے. خون کے بھی پیاسے تھے لیکن صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے. اس سچے پیغمبر نے کہ جن کی مکہ شریف میں مسجد حرام کا ایک دروازہ ہے باب السلام، اب غالباً اب بند رہتا ہے، اب زیادہ تر بند رہتا ہے، ہاں بند ہی رہتا ہے. ابھی میں رمضان شریف میں تھا تو بند تھا. 2014 میں میں حج پہ گیا تھا، تب جا کے وہاں کھلا تھا. حضور کے آنے جانے کی سنت کا طریقہ. اس سے باہر جب باب السلام سے نکلے آپ تو سرکار کی جائے ولادت ہے. اس کے بائیں طرف تقریباً 1 کلومیٹر جائیں گے برج ہے، پھر وہیں پر ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد شجرہ. پوچھا گیا اس مسجد کا نام شجرہ کیوں ہے؟ حالانکہ شجر پیڑ کو کہتے ہیں. عرب کنٹریز میں جب آپ مسجدیں دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ تر صحابہ اکرام کے نام پر مسجد ملے گی. مسجد ابو بکر، مسجد عمر، عثمان، علی، ابو ذر غفاری، طلحہ، زبیر، سعید، سعد، وقاص، انس بن مالک، مسجد بلال، ان سارے نام کی مساجدیں ملیں گی. آخر یہ کون سی مسجد ہے جس کا نام شجرہ ہے، پیڑ پودا درخت؟ تحقیق کے بعد تاریخ یہ بول پڑی کہ یہاں پر ایک پیڑ تھا آج سے تقریباً 1450 برس پہلے. جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف تشریف لاتے تھے تو وہ پیڑ کی ڈالیاں جھکتی تھی اور جھک کر کہتی تھی یا رسول اللہ میرے سائے میں آرام فرما. بولے سبحان اللہ. حضور جب سائے میں چلے جاتے تو سرکار کے قدموں کو جھک کر چوم چوم کر کہتا یا رسول اللہ یہ مکے کے کفار آپ پر پتھر مارتے ہیں، یہ آپ کے نبوت کا انکار کرتے ہیں، لیکن میں گواہی دیتا ہوں یقیناً آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں. اس کے بعد پھر وہ ایک تسبیح پڑھتا، مولا علی کہتے ہیں وہ تسبیح پڑھتا سبحان من جعل فی ذل سید الانبیاء، پاک ہے اللہ کی ذات جس نے نبیوں کے سردار کو میرے سائے تلے بٹھایا. آپ بتائیں جن کی سچائی کی، جن کی نبوت کی، جن کی رسالت کی گواہی پیڑ پودے دے، حجر دے، پتھر دے، جانور دے، چرندے پرندے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم. سنگ یعنی پتھر سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، شرح و شمس دعا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا. ہے زندہ باد زندہ باد. جن کو محمود کہا کرتے ہیں. ہمیں بھی سرکار کا ذکر ان کی باتوں پر ہمیں اور آپ کو سیریس ہونا چاہیے. جو کہا وہ ہو کر رہے گا، اتنا یاد رکھیں. 1400 برس پہلے کہا تھا قیامت قائم نہ ہوگی اس وقت تک جب تک بت پرستی عرب میں دوبارہ نہ پلٹ جائے. فرمایا تھا نا یہ. آج دبئی میں کیا ہوا دیکھو، دبئی بھی عرب کا ہی ایک حصہ تو ہے. قیامت قائم نہ ہوگی اس وقت تک جب تک عرب ہرا بھرا نہ ہو جائے. آج ہریالیاں نظر آنے لگی، ابھی اور ہرا بھرا ہوگا. بے موسم بارشیں وہاں ہوتی ہے، ہو رہی ہے. جو کہا وہ ہو رہا. تو قبر کے بارے میں بھی جو کہا وہ ہوگا.
آخرت کے بارے میں بھی جو کہا ہوگا، تنگ ہو جائے گی قبر تو ہوگی، دائیں پسلی ادھر بائیں ادھر کہا تو ہوگی، مومن کی قبر جنت کا باغ بنے گی تو بنے گی، بشرط کی بندہ مومن ہو۔ منافق کے لیے عذاب ہے تو ہے، یہ اس پیغمبر نے فرمایا ہے، حضرات گرامی وقار، جن کی سچائی کی گواہی چرند پرند نے، پیڑ پودوں نے، پتھروں نے دیا، اور امام بول پڑے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ تو غوث پاک کے مرید نے خواب دیکھا ان کا، اور ان کا خواب بھی خواب ہے، معمولی نہیں ہے، ان کا خواب حقیقت ہے۔ فرمایا من رانی فی المنام فقد رأى الحق فإن الشیطان لا يتمثل من صورت۔ فرماتے شیطان خواب میں بھی میرے جیسا، میرے مثل، میرے برابر، میری شکل، میری صورت، میری مشابہت بنانے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ اتنا سچا خواب، اگر چادر دے امام شرف الدین بوسیری کو خواب میں، صبح اٹھے تو چادر کندھے پر موجود رہے، مسجد نبوی میں اپنے بھوکے مہمان کو خواب میں کھانا دے، ایک روٹی دے تو وہ آدھی روٹی خواب میں کھا ڈالے، آنکھ کھلے تو آدھی روٹی ہاتھ میں موجود رہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد شاہ عبد الرحیم کے بیمار ہوں، عیادت کے لیے تشریف لائیں خواب میں، اور جانے لگے تو اپنے داڑھی شریف پر اپنا دست انور پھیر کر 2 منہ مبارک داڑھی شریف کا عطا کریں اور کہیں کہ تقیہ کے نیچے رکھ دیتا ہوں، سو کر اٹھنا تو لے لینا۔ سو کر اٹھے شاہ عبد الرحیم تو 2 منہ مبارک تقیہ کے نیچے موجود نظر آئے۔ کیا کہنا؟ شیخ محمد بن سعد جن کے واقعہ کو اعلیٰ حضرت کے والد علامہ نقی علی خان نے اپنی کتاب تفسیر النشرہ میں لکھا، فضائل درود پاک نے، عظیم بزرگ شیخ سعد بن محمد ان کے خواب میں حضور تشریف لائیں اور فرمائے ہے میرے غلام شیخ بن سعد بن محمد، تو مجھ پر درود پڑھتا ہے، آج میں تیرے لبوں کو چوموں گا جن لبوں سے درود پڑھتا ہے۔ کہا سرکار غلام ہوں، غلام کا کام ہے قدموں میں جھکے، لب اس لائق کہا، وہ شرما گئے، لیکن حضور نے پکڑا رخسار پر بوسہ دے دیا، آنکھ کھل گئی، صبح ہوئی تو پورا محلہ مہک رہا تھا کہ اس علاقے میں حضور تشریف لائے تھے۔ آمنہ کے کیا کہنے ہیں؟ زندہ آباد زندہ آباد۔ امام بولے ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے امبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی شراکت تیری رہ گزر کی ہے، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے۔ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار، بحق الشیخ عبد القادر الجیلانی وما علینا الا البلاغ۔